کہ آپ اس کام میں پیش قدمی کریں، آگے بڑھیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ مل جل کر ایک مضبوط قوت بنا کر، ایک اچھا اتحاد بنا کر تو مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ان کا جو پروگرام ہے، پیغام ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور آپ پیش قدمی کریں، آپ قیادت کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ یہ گفتگو اور یہ بات ان یہودیوں نے کفار مکہ کے ساتھ کی۔ جب مذاکرات جاری ہوئے تو اس دوران ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں۔ وہ سمجھ گئے تھے یہودی کیا ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ ہو سکتا ہے ہمیں پھنسانا چاہتے ہوں، ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرنا چاہتے ہوں اور بعد میں آپ ساتھ نہ دیں، آگے نہ بڑھیں، لہٰذا ہمیں آپ پر اعتماد نہیں۔ پھر کعب بن اشرف نے کہا دیکھو ہم آپ کو اطمینان دلانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک حلفاً قسم اٹھا کر ایک معاہدہ کریں، 30 آدمی ہمارے ہوں اور 30 آدمی آپ کے ہوں۔ کعب بن اشرف نے کہا 30 آدمی ہمارے یعنی یہودیوں کے ہوں اور 30 آدمی آپ کے ہوں، تو یہ 60 آدمی بیت اللہ کے پردے پکڑ کر قسم اٹھا کر اس بات کا معاہدہ کریں کہ ہم نے یکجان ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور مذہب اسلام کو ختم کرنا ہے۔ جب تک ہماری جسم میں جان ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، میدان چھوڑیں گے نہیں، بے وفائی نہیں کریں گے۔ مر گئے تو وہ بات الگ ہے، مگر جب تک جان میں جان ہے، جسم میں جان ہے، اس وقت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان قربان کر دیں گے۔ یہ رائے قبول کی گئی اور 60 آدمیوں نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر وہاں حلفاً یہ معاہدہ کیا کہ بالکل ہم یکجان ہو کر، مضبوط ہو کر مسلمانوں کو ختم کریں۔ ابو سفیان نے کہا اگرچہ وعدہ بھی ہو گیا، قسم بھی ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، بڑی مضبوطی کے ساتھ ہو گیا، لیکن میرا دل، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہی کر رہے ہوگے، دھوکہ ہی ہوگا، کوئی مکاری ہی ہے، تو ضمیر مطمئن نہیں۔ پھر کعب بن اشرف نے کہا کہ تمہارا ضمیر کیسے مطمئن ہوگا، ہم کیا کریں؟ ان کے 2 بت تھے، ایک کا نام تھا جبت اور دوسرے کا نام تھا تابوت۔ ایک کا نام تھا جبت، دوسرے کا نام تھا تابوت۔ تو کہا آپ جبت اور تابوت کے سامنے سجدہ کریں تو ہمیں بس یقین آ جائے گا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف وغیرہ نے اپنی کتاب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں ان کو دھوکہ دینے کے لیے جبت اور تابوت کے سامنے سجدہ بھی کر دیا۔ حالانکہ مذہب کے اعتبار سے، ان کے دین کے اعتبار سے جو اللہ نے ان کو دین دیا تھا، اس میں تو بتوں کے سامنے سجدے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بیت اللہ کی عظمت جو تھی وہ تھی ان کے ذہن میں؟ یہ بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کی عظمت ان کے ذہن میں کوئی نہیں تھی، صرف کفار مکہ کے ذہن میں تھی، تو بس انہیں کو الو بنانے کے لیے
انہوں نے کہا تمہارے ہی خیال کے مطابق ہوا کہ بڑی عزت ہے خانہ کعبہ کی، اس کے پردوں کو پکڑ کر وعدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سجدہ بھی کر دیا جبت اور تابوت کے سامنے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اچھا اب آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں، اس کا جواب دیں، بتائیں یہ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا مسلمانوں کا دین بہتر ہے؟ کیونکہ تم لوگ اہل علم ہو، اہل کتاب ہو، تم ایک نبی کو ماننے والے ہو، کتاب کو ماننے والے ہو، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو تم ذرا اپنے علم کی روشنی میں ہمیں بتاؤ کہ دین ہمارا صحیح ہے یا مسلمانوں کا صحیح ہے۔ پھر کعب بن اشرف نے کہا پہلے آپ ہمیں بتائیں آپ کا دین کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، پہلے یہ بتائیں، اور پھر ہم بتا سکیں گے اس کے جواب میں کہ آیا آپ کا دین بہتر ہے کیا مسلمانوں کا دین بہتر ہے۔ پہلے یہ تو بتائیں دین کیا ہے، آپ کا کیا ہے، ان کا کیا ہے۔ کہا جی ہمارا دین یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، اور دیگر مہمانوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ہمدردی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اور ہم اپنے باپ دادا کے پرانے دین پر ہیں، اور ہم اتفاق اتحاد کے قائل ہیں۔ یہ ساری تقریر کی کہ یہ ہمارا دین، اور مسلمانوں کا دین انہوں نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، ایک نیا دین اختیار کر لیا، باپ دادے والا دین ختم۔ انہوں نے آ کر اختلاف ڈال دیا، لڑائی ڈال دی، جھگڑا ڈال دیا، لوگوں میں دو پارٹیاں بن گئی، ایک ہمارے ساتھ ایک ان کے ساتھ، اور وہ حاجیوں کی خدمت بھی نہیں کرتے، وہ حاجیوں کو پانی بھی نہیں پلاتے، حاجیوں کی ضیافت بھی نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا دین ہے اور یہ ان کا دین۔ اس کے جواب میں یہ سوال بھی کعب بن اشرف کا مکاری کے بنیاد پر تھا، حقیقت تو جانتے تھے سارے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا اس کے جواب میں کہ تمہارا دین مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور اچھا ہے، تمہارا دین وہ کیا ہی کہے، تم صحیح راستے پر ہو، تم زیادہ ہدایت والے راستے پر ہو، تم زیادہ بہتر راستے پر ہو، تمہارا دین اچھا ہے، مسلمانوں کا دین اچھا نہیں۔ تو یہ شروع سے مکار رہے ہیں، اور یہ ان کی مکاری ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگاہ کیا ہے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف، علم حمزہ استفہام کا کیا، لم نفی کے لیے، ترا دیکھنا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات دی گئی، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ تصدیق کرتے ہیں جبت کی اور طاغوت کی، وہ اہل کتاب جبت اور طاغوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگوں کے لیے، یعنی الذین کفروا سے مراد اہل مکہ، ابو سفیان وغیرہ، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں یہ یہودی کافر لوگوں کے لیے،
ہؤلاء اعداء، یہ لوگ یعنی کفار مکہ زیادہ ہدایت پارے، اعداء اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ ہدایت پارے، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستہ کے اعتبار سے، جس دینی راستہ پر، جس دین کو ان کفار مکہ نے اختیار کیا ہے، یہ بڑا اچھا دین ہے، بڑی ہدایت والا ہے، مسلمانوں کا ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ذکر فرمائی اور ان کی حقیقت حال ظاہر کی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ اتنا بڑا جھوٹ بول، اتنی بڑی مکاری۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ جو اللہ کی لعنت کا مستحق ہو گیا، اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو حکومت کا، حکمرانی کا کچھ حصہ ہی مل جائے، فل حکومت نہ صحیح، حکومت کا ایک عہدہ ہی مل جائے، تو جہاں تک ان کا اختیار ہوگا، ان کا بس چلے، تو یہ اس قدر حاسد اور ضدی لوگ ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کو ایک تل برابر بھی دینا گوارا نہ کریں گے، یعنی اپنوں کو نوازیں گے۔ یہ تو بڑے حاسد بخیل قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ یہ لوگ حکمرانی میں، حکومت میں آگے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو یہ بڑے کنجوس بخیل قسم کے لوگ اپنوں کو نوازتے، اگر کسی اور کو نوازیں گے تو بڑے وعدے معاہدے کر کے تو بھئی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ خواہ مخواہ نہیں تقسیم کر دیتے، خواہ مخواہ نہیں دے دیتے۔ تو اگر ان کو حکومت کا ایک حصہ ہی مل جائے اور جہاں تک ان کا دائرہ اختیار ہو، ان لوگوں کا بس چلے، تو ذرہ برابر بھی کسی کو کچھ ہو نہ دے۔ ام لہم نصیب، کیا ہے ان کے لیے کوئی حصہ، من الملک، بادشاہی کا، حکمرانی کا، اگر ان کے لیے ایسا ہو جائے، فَإِذًا، پس اس وقت لا یؤتون الناس نقیرا، نہیں دیں گے لوگوں کو تل برابر، نقیرا تل برابر۔ یہ پہلے میں نے معنی بتایا تھا کہ کھجور کی گٹھلی کے متعلق تین چیزیں اور تینوں کا ذکر قرآن کریم میں بطور مثال کیا گیا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں ایک باریک سا طویل دھاگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل۔ پہلے کی آیات میں اس کا ذکر کیا گیا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اور کھجور کی گٹھلی کے بالکل پشت پر درمیان میں ایک گول سی آنکھ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نقیر۔
جس کا ذکر اس آیت میں آ گیا، اور کھجور کے گٹھلی کے اوپر ایک باریک سفید پردہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ تو قطمیر کے مالک بھی نہیں۔ تو جب کسی چیز کے قلیل اور تھوڑا ہونے کو تشبیہ دی جائے تو نقیر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ام لہم نصیب، کیا ہے ان کے لیے کوئی حصہ حکومت کا، حکمرانی کا، بادشاہی کا؟ فَإِذًا، بس اس وقت اگر ایسا ہو جائے کہ حکومت کا کچھ حصہ ہی مل جائے، لا یؤتون الناس نقیرا، یہ نہیں دیں گے لوگوں کو تل برابر بھی، یعنی مراد اس سے مسلمان ہے۔ ام یحسدون الناس، اس اگلی آیت میں یہودیوں کی ایک اور قباحت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ یہودی لوگ مسلمانوں سے اور نبی کریم علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں۔ اب حسد کس بات پر کرتے ہیں؟ یہودی لوگ نبی کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کے رسول بننے سے پہلے باقاعدہ بڑی شد و مت کے ساتھ بالکل حق اور سچ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں اور وہ نبی ایسے ہوں گے، ان کی صفات بتاتے تھے، تذکرہ بتاتے تھے۔ مگر جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہو گئی پھر وہ آپ کو مخالف ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہودیوں نے سمجھا کہ وہ نبی آخر الزمان ہم میں سے آئے، اور جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نبی آخر الزمان ہم میں سے تو نہ آیا، وہ تو قریش میں سے آ گیا، یہودیوں میں سے نہ آیا، اس بات پر انہیں حسد ہوا، اور حسد کی بنیاد پر انہوں نے سوچا کہ اب لوگوں کا سارا رجحان وہ تو اس نبی کی طرف ہو جائے گا، لہذا ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارے جو ہدایہ تحائف ہمیں ملتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ لہذا انہوں نے اس حسد کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوتی کا دانستہ طور پر انکار کر دیا اور حسد کرنے لگے، حالانکہ ان سے اللہ نے کچھ نہیں چھینا، یہ تو اللہ کے فیصلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبوت بھی عطا کی اور اللہ نے بادشاہی بھی عطا کی، آپ بھی حکمران بھی بنے، بادشاہی بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے کئی انبیاء کو نبوت بھی دی اور ہم نے بادشاہی بھی دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، بادشاہی بھی ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، بادشاہی بھی ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، بادشاہی بھی ملی، اور ان کا تعلق بھی گویا آل ابراہیمی سے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو جس طرح اللہ نے سابقہ انبیاء کو نبوت بھی عطا کی، بادشاہی بھی عطا کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بادشاہی بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگ، یہاں ام بل کے معنی میں ہے، ام یحسدون الناس، بلکہ یہ لوگ حسد کرتے یہودی، الناس لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے، یہاں الناس سے مراد مسلمان ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دے دی ہے اپنے فضل سے۔ ہاں اس پر انہیں حسد ہے کہ ان کو نبوت کیوں ملی، انہیں بادشاہت کیوں مل گئی، سرداری کیوں مل گئی۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے اس سے پہلے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی، والحکمت، اور ہم نے حکمت عطا کی، دانائی کی باتیں، دین کی سمجھ عطا کی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہی بھی عطا کی۔ تو جس طرح سابقہ انبیاء کو نبوت بھی ملی، کئیوں کو بادشاہی بھی ملی اور بڑی بادشاہی ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا تذکرہ خود قرآن میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں پر حکمرانی عطا کی، جانوروں کی، پرندوں کی بولی اللہ نے سکھا دی، اور وہ باقاعدہ ہر جانور کی، ہر پرندے کی بولی سمجھ جاتے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی بولتے ہیں، ان کی بھی بولیاں ہوتی ہیں، ہمیں نہ سمجھ آئے وہ جدا بات ہے، مگر ان کی بولی میں بھی ایک چیز ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہم تو انسانوں کی بولیاں سب نہیں سمجھتے، جو زبان ہمیں معلوم ہوگی ہم تو وہی جانیں گے، اسی کو سمجھیں گے، اور جو زبان ہم انسانوں کی نہیں جانیں گے تو وہ بولیں گے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ شمار زبانیں ہیں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر، جنوں پر، جانوروں پر بڑی حکمرانی عطا فرمائی، ہوا تابع کر دی۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا بھی۔ تو اللہ کریم نے سابقہ انبیاء کو جس طرح یہ چیز عطا کی، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بھی عطا کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، فرمایا بعض ان میں سے ایمان لائے، ان اہل کتاب میں سے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بعض اہل کتاب نے اعراض کر لیا قرآن سے اور نبی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جب بھیجا تو ان یہودیوں میں سے اور اہل کتاب میں سے بعض نے باقاعدہ قبول کیا، اسلام لائے، دین قبول کیا، نبی پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اور بعض نے اعراض کر دیا۔ فَمِنْهُمْ، بعض یہودیوں میں سے، من آمن بھی، جو ایمان لائے نبی کریم علیہ السلام پر، قرآن پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ہوئے جنہوں نے اعراض کیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، یہ نہ ماننے والوں کے لیے اور اعراض کرنے والوں کے لیے اخروی سزا بیان کر دی کہ ان کو جہنم کی دیکھتی آگ میں ڈالا جائے گا، وہاں انہیں سزا ہوگی، اور اس آگ کے اندر جب انہیں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم جل جائے گا، کھال جل جائے گا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ذکر فرمایا کہ جب پہلے والی کھال جل جائے گی پھر ان کی کھال تبدیل کر دی جائے گی، اور کھال نہیں آ جائے گی، پھر جلے گی، پھر کھال تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے اس وہم کو دور کر دیا گیا کہ کھال جب جل جائے تو جل گئی، ختم، پھر اس جلی ہوئی کھال کو عذاب کیا ہوگا؟ وہ اللہ اس جلی ہوئی کو بھی عذاب دینے پر قادر ہے، مگر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ ان کی کھال جل جائے گی، پھر اس کی جگہ اور کھال ہم پہنا دیں گے بالکل تازہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے حوالے سے
فرمایا ایک ساعت، ایک گھڑی کے اندر، ساعت چھوٹے سے وقت کو کہتے ہیں، ایک گھڑی کے اندر 100 مرتبہ ان کی کھال تبدیل ہو جائے گی۔ ایک گھڑی کے اندر کیونکہ تبدیل ہونا یہ تو بات ہے، قرآن کی نص ہے۔ فرمایا ایک گھڑی کے اندر 100 مرتبہ کھال تبدیل ہو جائے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں، سوف عن قریب، نصلی داخل کرنا، نار آگ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، عن قریب ہم انہیں داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب جل جائیں گی ان کی کھالیں، کھال جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم تبدیل کر ڈالیں گے ان کی کھال اس کے علاوہ، وہ پہلی کھال ختم، اس کی جگہ اور کھال آ جائے گی، اور ایک گھڑی کے اندر 100 مرتبہ کھال تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ کھال کی تبدیلی اس لیے ہوگی لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ یہ عذاب کو چکھے۔ ان الذین، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ کریم بڑا ہی غالب ہے، وہ غالب ذات ہے، وہ قدرت والی ذات ہے، وہ قوت والا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ معمولی کام ہے اللہ کے لیے کہ کھال نئی تبدیل کر دے۔ حکیم، اور اللہ کی اس میں حکمت ہے، اللہ کی ذات حکیم ہے۔ کھال تو اللہ اسی کھال جلی ہوئی کو بھی عذاب دینے پر قادر ہے، مگر اللہ کھال تبدیل کرے گا، اس کی حکمت ہے۔ والذین آمنوا، یہ پہلے اعراض کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے، منکرین کے لیے سزا کو بیان کیا گیا، اب اس کے بعد ماننے والوں کے لیے بشارت بیان کی گئی ہے۔ ماننے والوں کے لیے خوشخبری کو ذکر کیا گیا۔ قرآن کا یہ اسلوب اور طریقہ کار ہے کہ اللہ کریم جہاں ماننے والوں کا ذکر کرتا ہے وہاں منکرین کا بھی پھر ذکر کرتا ہے، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں جہنم کا ذکر بھی آتا ہے، جہاں سزا کا ذکر آتا ہے وہاں بشارت کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو پہلے سزا کو بیان کیا گیا، اب یہاں سے بشارت کو بیان کیا۔ ان والذین، اور جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کہ جن کا عقیدہ بھی ٹھیک اور مضبوط ہو گیا۔ آمنوا سے مراد تمام عقائد ایمانیات۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، جو عقائد کے ٹھیک ہو گئے، جن کے عقیدے ٹھیک ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور جن کے عمل اچھے ہو گئے، اچھے اعمال کیے، سنت والے اعمال کیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سندخلہم، عن قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے، عن قریب یعنی مرتے ہی، عن قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے، جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، داخل ہوں، جاری ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، متعدد نہریں ہوں گی، لیکن اقسام اور انواع کے اعتبار سے 4 قسم کی نہریں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، اور شہد کی نہریں، اور شراب طہور کی نہریں۔ یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، اور نہریں متعدد ہوں گی۔
جس طرح دنیا میں پانی کی نہریں ہیں تو ایک قسم یعنی پانی کی نہریں ہیں، مگر نہریں ہیں تو متعدد دنیا میں، تو ایسی جنت کے اندر بھی نہروں کا جال ہوگا، مگر اقسام کتنی ہوں گی؟ 4۔ اور ان جال کا ذکر قرآن میں دوسری جگہ وضاحت کے ساتھ ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ تو گویا اللہ کریم نے جنات باغات کا ذکر کر کے جنت اور جنت کی بہت ساری نعمتوں کی طرف اجمال کے ساتھ اشارہ کر دیا۔ جب جنت مل گئی تو اندر بہت ساری نعمتیں مل گئی، اور وہاں کوئی مشقت والا کام نہیں ہوگا، بس کھانا پینا ہی ہوگا، عیش عشرت ہوگی، کام کوئی نہیں ہوگا۔ تو انسان کے دل میں خیال آیا یہ نعمتیں سن کر، یہ اللہ کے احسانات سن کر، کہ وہاں سے ہمیں کوئی نکال نہ دے۔ جیسے دنیا میں قبضہ گروپ ہوتے ہیں، وہاں بھی کوئی قبضہ گروپ کو ہمیں نکال دے۔ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، وہاں نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ رہنا۔ خالدین کا معنی ہمیشہ، اور ابدا کا معنی بھی یہی ہے، اور اسی کی تاکید کے لیے خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان باغات میں، ابدا ہمیشہ رہنا۔ لہم فیہا ازواج، اب پہلے ذکر آ گیا باغات ہوں گے، مکان ہوں گے، نعمتیں ہوں گی۔ اگر وہاں بڑے بڑے محلات بھی مل جائیں اور بیویاں نہ ہوں تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمیشہ مکان کی رونق مکین کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت بڑا محل ہو اور اس کے اندر ایک آدمی کہلا گولا رہتا ہو، بیوی اس کی نہ ہو، تو وہ محل بھی ایک جھونپڑی کی طرح غیر آباد معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر ایک جھونپڑی ہو اور اس میں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ قیام پذیر ہو، وہ جھونپڑی اس محل کے مقابلے میں آباد معلوم ہوتا ہے۔ قدرت کا نظام۔ اس لیے جنت میں سب کچھ مل جائے، اگر بیوی نہ ہو تو فائدہ کوئی، پھر بھی آباد نہیں۔ معلوم ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اس کی قدر نہیں تو وہ اس کی قدر پہچانتی بھی نہیں، انہوں نے تو بیوی کو ٹیشو پیپر سمجھا ہوتا ہے جس طرح۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں تمہیں جہاں باقی نعمتیں ملیں گی، لہم فیہا ازواج، بیویاں بھی ملیں گی۔ یہ دنیا میں انسان کی جو بیوی ہوگی وہ بھی وہاں ملے گی، اور حوریں بھی ملیں گی۔ کم از کم جنتی کو 72 حوریں ملیں گی، جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کو 72 حوریں، 72 حوریں کم از کم جو جنتی ہوگا ادنا درجے کا اس کو ملیں گے۔ اس سے اوپر جو درجات بڑھتے جائیں گے تو بیویوں کی اور حوروں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی۔ اور یہ جو دنیا کی بیوی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جنت میں اس مرد کی دوسری بیویاں جو حوریں ہوں گی ان پر سرداری عطا کرے گا، جو سردار ہوں گے۔ اور یہاں جو دنیا میں ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں حسد، کینہ، بغض، مصیبت، لڑائی، پریشانی ہوتی ہے، وہاں یہ سسٹم بالکل نہیں ہوگا۔ بڑا پیار ہوگا، بڑی محبت ہوگی، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا۔
یہاں تو جب آدمی دوسری بیوی کا نام لے لے کہ میں ایک شادی اور کرنا چاہتا ہوں، بات پھر احتجاج، بیوی بھی جوتا پکڑ لے گی اور معاشرے والے بھی بس اس طرح ہوئے جس طریقے سے یہ آدمی کو کفر کے کام میں پڑھنا چاہتا ہے۔ اور جب دو ہو جائے پھر دو کا کھڑا دنیا میں دو والوں سے حال پوچھ لیا گیا کیا کھڑاک ہوتا ہے۔ عجیب عجیب واقعات سننے میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ساتھی اس کی 2 شادیاں دوسری کر گیا تو بڑا پریشان حال۔ مجھے ایک دفعہ ملا، میں نے کہا بتاؤ جی کیا حال ہے، خیر خیریت ہے گھر بار؟ کہنے لگا جی کیا خیر خیریت ہے، شادی کی تھی اس کے بعد بڑا پریشان حال ہو گیا، دوسری شادی، اس کے بعد سکون ختم ہو گیا۔ وہ تو ظاہر ہے ہونا تھا، تو کہنے لگا جی اب بات آپ نے پوچھ لی ہے تو کوئی حل بتا دیں کہ کچھ سکون ہو جائے۔ میں نے کہا اب اس کا حل یہ تیسری کر، اور فی الواقع جب 2 کی وجہ سے پریشانی زیادہ اور تیسری کر لی جائے تو خیر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسری جب کرے گا پھر کھڑا خوب ہوگا، جب تیسری ہو جائے گی تو پہلی بھی کہے گی چلو جی خیر دوسری پر بھی تو کر لی، اور دوسری جو ہے نا وہ بھی ہمت ہار جائے گی، خیر مہر ہو جائے گی تیسری کا۔ تو دنیا میں تعدد ازواج یہ تو عجیب ایک مسئلہ ہوتا ہے، مگر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم جنتی کو جو حوریں دیں گے وہ ہوں گی 72، جن میں سے 70 عام درجے کی ہوں گی اور 2 بڑی خصوصی ہوں گی، تو 72 ہو گئی۔ اور دنیا کی جو بیوی ہے وہ اس کو ملے گی اور وہ سب کی سردار ہوگی، اس کو سیادت و حکمرانی، مگر وہ ایسی سیادت اور حکمرانی ہوگی اس میں بھی لذت ہوگی، ایک سرور ہوگا، ایک خوشی ہوگی، باہم حسد کینہ بغض یہ کچھ بھی۔ لہم فیہا ازواج، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی۔ اگر کسی آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں دنیا میں تو وہ سب ہی پھر وہاں مل جائیں گے اور سب ہی سردار ہوں گے، سب مل جائیں گے۔ اور دوسری صفت پھر آگے ذکر کی مطہرات، اور وہ بیویاں پاکیزہ ہوں گی۔ وہ بیویاں یہاں طہارت سے مراد باطنی اور ظاہری دونوں قسم کی طہارت ہے، وہ کردار کی بڑی اچھی، سیرت کی بڑی اچھی، اور جو قدورت والی چیزیں ہیں ان میں وہ بالکل نہیں ہوگی، بلغم کوئی نہیں ہوگی، حیض اور نفاس کا جو خون ہوتا ہے یہ نہیں ہوگا، ہر طرح کی تعفن والی اور قدورت والی چیز سے بالکل پاک صاف۔ وَنُدْخِلُهُمْ، اور ہم انہیں داخل کریں گے ذِلًّا ذَلِيلًا، گھنے سائے میں، ذِلًّا بمعنی سایہ، ذلیل اسی کی تاکید گھنا سایہ، خوب اچھا سایہ، تو سائے میں ہم انہیں داخل کریں۔ یہ جو سایہ ہوگا یہ آپ دنیا کے سائے پر قیاس نہ کرنا کہ دنیا میں دھوپ زیادہ ہوتی ہے تو پھر آدمی کو دھوپ کی وجہ سے گرمی لگتی ہے اور پھر سائے کا متلاشی ہوتا ہے، پھر سایہ ملتا ہے۔ یہ سایہ دنیا کے سائے کی طرح دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں، یہ سایہ مستقل ایک راحت اور ایک سکون کے لیے ہوگا۔
دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ یہاں سایہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں سورج ہوگا اور دھوپ ہوگی تو ساتھ سایہ بھی ہوگا، پھر وہاں نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور سورج والی دھوپ کے نور اور روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، مگر اس میں دھوپ والی جو حرارت ہے وہ نہیں ہوگی۔